ایک پرانے شہر کے چھوٹے سے محلے میں بشرا بیگم اپنے اکلوتے بیٹے عارف کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ دن رات محنت کر کے اسے پڑھاتی اور اس کے خواب پورے کرتی رہی۔ عارف بچپن سے ہی ضدی اور مغرور تھا۔ اس کی ماں جب اسے کسی چیز سے روکتی تو وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ بشرا بیگم سب کچھ سہتی مگر دل میں یہی سوچتی رہتی کہ میرا بیٹا ایک دن سمجھدار بنے گا، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وقت گزرتا گیا، عارف جوان ہوا، کالج گیا، دوست بنائے اور آہستہ آہستہ ماں سے دور ہونے لگا۔ اب وہ ماں کے بنائے ہوئے کھانے پر من بناتا، اس کے پرانے کپڑوں پر ہنستا اور کہتا، امی آپ کو دنیا کی سمجھ نہیں ہے، اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ بشرا بیگم چپ رہتی، آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا دیتی۔ عارف نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ باہر شہر جا کر نوکری کرے گا۔ ماں نے کہا، بیٹا جاؤ ضرور، مگر وعدہ کرو روز فون کرنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ عارف نے لاپرواہی سے کہا، امی اتنا وقت نہیں ہوتا روز فون کرنے کا، اب بھی بس دعائیں کیا کرے۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ پہلے مہینے عارف نے ماں کو فون کیا، دوسرے میں ذرا کم ہو گیا اور تیسرے مہینے تو مکمل خاموشی چھا گئی۔ بشرا بیگم ہر شام دروازے پر بیٹھ جاتی کہ شاید آج اس کا بیٹا لوٹ آئے گا۔ پڑوسی پوچھتے، خالہ کب آئے گا عارف؟ وہ مسکرا کر کہتی، ابھی تو جوان ہے بیٹا، کام میں مصروف ہوگا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ سال بعد عارف کی نوکری اچھی ہو گئی، نیا فلیٹ، گاڑی اور بڑی کمپنی، مگر اب وہ ماں کا فون نہ اٹھاتا تھا۔ ایک دن دفتر میں ایک لفافہ آیا۔ ڈاکیے نے عارف سے کہا، یہ آپ کے گاؤں سے آیا ہے۔ عارف نے بے دلی سے اسے کھولا۔ اندر ایک پرانا لرزتا ہوا خط تھا جس پر کمزور ہاتھوں سے لکھا تھا، بیٹا امید ہے تم خیریت سے ہو، میں ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تمہاری کامیابی پر مجھے فخر ہے، اگر ممکن ہو تو عید پر آ جانا، بہت دل چاہتا ہے تمہیں دیکھنے کا، محبتوں کے ساتھ تمہاری ماں۔ عارف کے ہاتھ کانپ گئے، مگر پھر اس نے خط کو میز پر رکھ دیا اور سوچا، ابھی میں تھوڑا مصروف ہوں، بعد میں چلا جاؤں گا۔ مہینے بعد اسے محلے کے ایک شخص کا فون آیا۔ اس نے کہا، عارف صاحب آپ کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ عارف کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ فوراً گاؤں پہنچا۔ دروازے پر سب خاموش کھڑے تھے۔ کمرے کے اندر سفید چادر میں لپٹی ماں کا جسم پرسکون سو رہا تھا۔ عارف گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ماں کے ہاتھ تھام کر رو پڑا، امی اب ناراض تھی نا، میں آ گیا ہوں، بس ایک بار آنکھیں کھول لے۔ مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ چند دن بعد عارف کو ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا جس میں ماں کی کچھ چیزیں تھیں، ایک قرآن، ایک ٹوٹی چوڑی اور ایک کاغذ کا پرزہ۔ اس پر لکھا تھا، بیٹا اگر کبھی واپس آئے تو یہ قرآن پڑھ لینا، شاید تمہیں سکون مل جائے۔ عارف نے پہلی بار قرآن کھولا۔ ہر آیت کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک آواز گونجتی رہی، ماں جیسی محبت دنیا میں کوئی نہیں۔ اس دن کے بعد عارف نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ گاؤں میں مسجد کے قریب ایک چھوٹا اسکول کھول کر کہنے لگا، یہ میری ماں کی یاد میں ہے، وہ چاہتی تھیں کہ میں کسی کے کام آؤں۔ اب وہ روز بچوں کو قرآن پڑھاتا اور ماں کے لیے دعا کرتا، مگر ہر دعا کے بعد اس کا دل کہتا، کاش میں نے ماں کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے دیر نہ کی ہوتی۔ اب عارف روزانہ فجر کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، اور دعا کرتا کہ اے اللہ میری ماں کے درجات بلند فرما۔ دوستوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ
والدین کی دعا انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں کی محبت کبھی بدلے میں کچھ نہیں مانگتی۔ نافرمانی وقت پر نہ روکی جائے تو پچھتاوا زندگی بھر رہتا ہے۔ احترام والدین ہی کامیابی کی اصل چابی ہے۔ وقت گزر جائے تو صرف قبر کی خاموشی باقی رہتی ہے۔